اور ولادت بھی خدا کے گھر کے اندر، شہادت بھی خدا کے گھر کے اندر. یہ حضرت مولا علی شیر خدا کا مقام ہے. اچھا یہ بیت اللہ پاک ہے، اولاد 40 دن کے لیے ناپاک ہو جاتی ہے. جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت فاطمہ خدا کے گھر کے اندر آئیں، حضرت مولا علی کو جنم دیا، گھر سے اللہ تعالیٰ کے گھر سے نکل گئیں، وجہ سمجھ نہیں آئی تو پھر اٹھا قرآن ہمیں جواب دیتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا اگر بیت اللہ پاک ہے تو خدا نے بھی حضرت علی کو پاک فرما کے دنیا کے اندر بھیجا ہے. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کی نص ہے. اگر کوئی مولوی ادیب خطیب اٹھ کر کہے اس کو کہو بھئی اب جن کو خود خدا پاک کہہ رہا ہے ان کو کوئی پلیت کہہ سکتا ہے؟ ہرگز کسی کی جرت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیت اللہ شریف کے اندر رہا کرتی تھی. اچانک ہی جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فرشتے کو اللہ نے بھیجا، جا مریم کے پیٹ کے اندر پھونک مار. بس اسی لمحے فرشتے نے آ کر پھونک ماری، ٹھیک کچھ لمحوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. یعنی رب کی قدرت تھی. حضرت مریم بیت اللہ کے اندر بیٹھی ہیں، بس رب نے فرمایا مریم باہر آ جا، ایک کھجور کا تنا ہے، درخت ہے، اس کے نیچے چلی جا، تیرے پیٹ سے تیرے شکم اطہر سے اللہ ایک نبی کو پیدا فرمانے والا ہے. یہ حضرت مریم وہاں بیٹھی ہیں. آپ ذرا جاگ رہے ہیں تو بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ اکبر کبیرہ. میرے ویرا رب دا قرآن ہے. اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا تو والسلام بیت اللہ دے اندر تشریف فرمانے اللہ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. مریم باہر آ جا، خدا تیرے پیٹ دے وچوں تیرے شکم اطہار دے وچوں ایک خوبصورت نبی دنیا دے اندر بھیجنا لائے جدا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. فکرہ دیاں جا رہے ہیں، میرا یہ موضوع نہیں لیکن گل کرانا لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئے. اللہ مریم نو فرماوے بیت اللہ چھوڑ دے، باہر آ جا. مالک کتھاں جاواں؟ فرمایا کھجور دے تنے دے تلے، کھجور دے درخت دے تلے حضرت عیسیٰ دی ولادت ہونا لیے. اللہ دی عزت دی قسم کیا شان ہے شیر خدا کرم اللہ وجل کریم دی. جدو آپ دی ولادت دا وقت آیا فاطمہ بنت اسد کے میاں نے مولا کتھے جاواں، گھر دورے. فرمایا فاطمہ اللہ دے گھر دے اندر آ جا، مالک بیت اللہ قدرت دی آواز ہے فاطمہ گھبرانا، اگر اے بیت اللہ آنا لا اسد اللہ شیر خدائے آ جانا آ جانا. ذرا فکرہ لے بیت اللہ دی دیوار دروازہ بڑا اچھا، عورت ذات مالک دروازہ بڑا اچھا، کتھوں گزرا راستہ کوئی نہیں. فرمایا اللہ نے فرمایا قریب ہو جا دیوار دے نال، مس ہو جا دیوار نو واسطہ دے، واسطہ تینو اس بچے دا راستہ دے دے، راہ دے دے، راستہ کھول دے. فرمایا بیت اللہ دی دیوار شک ہو گئی ہے، بیت اللہ پھٹ گیا. حضرت فاطمہ بنت اسد بیت اللہ دے اندر داخل ہوئی. ہوں ذرا توجہ کر فکرہ لے. میں قرآن اٹھایا، قرآن کو پوچھیا دسنا پہاڑ پتھر کتے کتے شک ہوں گئے، کتے کتے پھٹ گئے. قرآن سن دس دے ایک موقع حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دی بارگاہ دے اندر گئے نے. مالک تیری آواز سننا وہاں بڑی پیاری آواز ہے، بڑا پیارا لے جائے، کوہ دور تے آنا تیرے نال گلاں کرنا، مالک اپنا دیدار کرا دینا، میں تینوں دیکھنا چاہنا وا. اللہ نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. فرمایا آجا کلیم میں اپنے نور دی تجلی دکھاواں گا، نور پہاڑ دے اتے سٹاں گا. کتنا نور؟ سوئی دے سوراخ دے برابر
करोड़वां हिस्सा, सुई दा सुराख इतना नूर, फिर ओदा करोड़वां हिस्सा पहाड़ दे उत्ते सिटांगा। अगर बर्दाश्त कर लिया गल्लां करांगे, अगर बर्दाश्त ना करिया दोबारा इल्तिजा ना करी ते मेरा दीदार नहीं कर सकदा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए ने पहाड़ दे उत्ते, आप दे नाल 40 लोग मौजूद ने। जदों पहुंचे ने ना, अल्लाह ने करोड़वां हिस्सा नूर दा तजल्ली पहाड़ दे उत्ते सिटिए, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। अल्लाह दे नबी दे नाल 40 लोग ने ओ मर गए ने। अल्लाह दे कलीम 40 दिन वास्ते वजद दे अंदर, कौमे दे अंदर चले गए ने। दूसरे मकाम दे उत्ते कुरान दे अंदर फरमाया, अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अगर मैं कुरान नाज़िल पहाड़ां ते फरमा छोड़दा, पहाड़ रेजा रेजा हो जांदे। कुरान दे विचों मैनू 2 गल्लां मिलियां ने, एक अगर कुरान नाज़िल होवे पहाड़